السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ آپ کو معلوم ہی ہے کہ آج ہم جو ٹاپک شروع کرنے جا رہے ہیں وہ لاسٹ ٹاپک ہے آپ کے اس پورے سلیبس کا. تو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج ہم ایک آخری کام کرنے جا رہے ہیں تو کتنی ایک خوشی سی فیل ہوتی ہے کہ شکر ہے اس سبجیکٹ سے جان چھوٹی. ایسا ہی ہے نا؟ تو جناب شکر ہے آپ کی اس سبجیکٹ سے جان چھوٹنے والی ہے. یہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے یہ ہے آڈیٹرز رپورٹ پر. اب جو اتنا کام کیا ہے آڈیٹر نے 43 لیکچرز میں، اب اس نے رپورٹ بھی تو کرنی ہے نا. تو وہ جو رپورٹ کرنی ہے وہ 2 لیکچرز میں کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم آج انشاءاللہ تعالی اور نیکسٹ لیکچر میں آڈیٹرز رپورٹ کے بارے میں ہی کچھ سیکھیں گے. اب یہ آڈیٹر نے جو رپورٹ کرنا ہے اس کے سکوپ کے مطابق آپ دیکھیے کہ آڈیٹر نے آڈٹ کیا تھا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو. تو وہ کمپلیٹ سیٹ آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو کہ جنرل پرپز فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ان کے بارے میں آڈیٹر رپورٹ کرتا ہے جب وہ تمام sufficient appropriate audit evidences پر بیس کر کے ایک کنکلوژن ڈرا کر لیتا ہے، ایک ریزنیبل ایشورنس اس کے پاس آ جاتی ہے کہ جی ہاں کوئی مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ نہیں ہے ان سیٹ آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں، لہذا میں یہ اوپینین پیش کرتا ہوں. تو یہ اوپینین جو ہے آڈیٹر کا یہ ایک رپورٹ کی شکل میں ہوتا. آڈیٹر نے، میں دوبارہ سے بول رہا ہوں، آڈیٹر نے جنرل پرپز فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو ہوتی ہیں ان کے کمپلیٹ سیٹ کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے، ان کے بارے میں اوپینین پیش کرنا ہوتا ہے. اب جب میں کمپلیٹ سیٹ کی بات کر رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں فوری طور پہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے 5 کمپوننٹس آ جانے چاہیے. یہ وہ 5 کمپوننٹس ہیں جو آپ کے لیے نئے نہیں ہیں، آپ نے پہلے سے پڑھ رکھے ہیں. نمبر 1 بیلنس شیٹ، نمبر 2 انکم اسٹیٹمنٹ. دس انکم اسٹیٹمنٹ از آلسو نون ایز پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ. سو بیلنس شیٹ اینڈ انکم اسٹیٹمنٹ. اینڈ نمبر 3 statement of changes in equity. And number 4 cash flow statement. And number 5 notes to the financial statements. یہ 5 جو components ہیں financial statements کے یہ complete set بنتا ہے. اس complete set کے بارے میں auditor اپنا opinion پیش کرتا ہے auditor's report میں. اب اس آڈیٹرز رپورٹ میں کچھ اسٹینڈرڈ ورڈنگز ہوتی ہیں، وہی اسٹینڈرڈ ورڈنگز استعمال کی جاتی ہیں until unless کہ وہ اسٹیچیوٹ، وہ ملکی قانون آپ کو اپنی طرف سے کچھ ورڈنگز پیش کرنے کے لیے کہہ رہا ہو، کہ قانون کہے کہ آپ نے ورڈنگز یہ والی استعمال کرنی ہے، تو دین you as an auditor will be bound to use those wordings. Otherwise یہ standard wordings جو ہیں ہمیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آن آڈیٹنگ میں مل جاتی ہیں. اور جب میں ملکی قانون کی بات کر رہا ہوں تو ہم پاکستان کے قانون کے مطابق جو کمپنیز آرڈیننس 1984 ہے اس میں بھی اسٹینڈرڈ ورڈنگس معلوم کر لیتے ہیں کہ ان ورڈنگز میں ہم نے رپورٹ کرنا ہے اپنے اوپینین کو. جنرلی جو بات ہم نے رپورٹ کرنی ہوتی ہے ٹرو اینڈ فیئر ویو کے ریفرنس میں ہوتی ہے. تو ورڈنگز کیا استعمال ہوتے ہیں؟ The financial statements give a true and fair view. یا پھر یہ بھی ورڈ استعمال ہوتے ہیں The financial statements are presented
fairly in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework. यानी कि इन वर्डिंग्स को हमने अपनी रिपोर्ट का हिस्सा बनाना होता है, ये एक जरूरी अमर है. अब ये इंटरचेंजेबली है, ट्रू एंड फेयर व्यू या प्रेजेंटेड फेयरली दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं. अब जब हमने ओपिनियन फॉर्म करना है तो उस वक्त आपको ये स्टेप्स कई मरतबा बताए हुए हैं कि ऑडिट प्रोसीजर्स से उस ऑडिटर ने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हासिल करना है. वो देखेगा कि क्या मैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हासिल कर चुका हूं. देन द नेक्स्ट स्टेप कम्स कि उस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस पर बेस करके एक रीजनेबल एश्योरेंस उसने हासिल करनी है. वो उसका कंक्लूजन होगा कि जी ये मटीरियली मिसस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है, इनमें कोई ऐसी मिसस्टेटमेंट मौजूद नहीं है जिससे कि यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ और मतलब और मफहूम ले ले. और फिर उस रीजनेबल एश्योरेंस पर बेस करके ऑडिटर अपना ओपिनियन पेश करता है. अब यहां पर एक बात आपके जहन में बहरहाल होना चाहिए कि ऑडिटर चेक अकाउंटिंग को कर रहा है. ऑडिटर चेक अकाउंटिंग को कर रहा है और उसकी अकाउंटिंग के बारे में अलॉन्ग विद सम अदर मैटर्स उसने रिपोर्ट करना होता है. अब वो जो अदर मैटर्स मैंने बोले इनको भी अभी मैं डिस्कस कर लूंगा. और अकाउंटिंग के बारे में भी जो पॉइंट्स देखने हैं उसमें बुनियादी बात यह है कि अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक होनी चाहिए. और जो रिक्वायरमेंट्स आपका मुल्क का कानून आपके ऊपर इंपोज करता है उनके मुताबिक अकाउंटिंग होनी चाहिए. सो उसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उनमें नंबर 1 ये कि the accounting policies selected and applied are consistent with the financial reporting framework and are appropriate in the circumstances. वो जो accounting policies हमने अपनाई हैं, select की हैं, जिनको apply कर रहे हैं वो consistent हों और वो appropriate हों कि आप उन पॉलिसीज को ओवर द ईयर्स अपनाए हुए हैं, आप उनको तब्दील नहीं कर रहे और उन सर्कमस्टांसेस के मुताबिक वही पॉलिसीज होना चाहिए थी, अप्रोप्रिएट है उन सर्कमस्टांसेस से. इसके बारे में आप देख रहे होते हैं ऑडिटर ने जिन चीजों को जज करना है अकाउंटिंग के रेफरेंस में. अब अकाउंटिंग के लिए सबसे पहली बात यह है कि अकाउंटिंग पॉलिसी तो आपकी करेक्ट होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए और कंसिस्टेंटली अप्लाई होना चाहिए. नेक्स्ट कम्स कि ऑडिटर इस बात को भी देखता है कि द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मेड बाय द मैनेजमेंट आर रीजनेबल इन द सर्कमस्टांसेस. अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मैनेजमेंट बनाती है. अब those accounting estimates based on which the financial statements have been prepared or based on which few information have been presented into the financial statements, वो वाले accounting estimates reasonable होने चाहिए उन circumstances से मुताल्लक. आपको मालूम है कि आप बेशुमार जगहों पर accounting estimates कर रहे होते हैं. प्रोविजंस जहां पर इन्वॉल्व हैं अकाउंटिंग एस्टीमेट्स बेस्ड होती हैं. आपको जब भी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट करना होती है इन्वेंट्री के रेफरेंस में अकाउंटिंग एस्टीमेट्स इन्वॉल्व होते हैं. इंपेयरमेंट जब करना होती है वहां पर भी अकाउंटिंग एस्टीमेट्स इन्वॉल्व होते हैं. सो डिफरेंट अकाउंटिंग में पहलू ऐसे हैं विच आर बेस्ड ऑन एस्टीमेट्स. वहां पर आपकी रिलायबल मेजरमेंट का होना जरूरी है.
सो इस चीज को भी देखता है ऑडिटर. और फिर नेक्स्ट कम्स द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज is relevant, reliable, comparable and understandable. अब ये बात भी आपको फ्रेमवर्क में बताई गई थी जब एडवांस्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने अकाउंटिंग फ्रेमवर्क पढ़ा था कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उस वक्त तक वो क्वालिटेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं कहलाएंगी जब तक कि उनमें ये 4 खूबियां नहीं होंगी. कौन सी? रेलिवेंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए. लिहाजा हम कहते हैं कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नजर आ रही है वो रेलिवेंट, रिलायबल, अंडरस्टैंडेबल और कंपेरेबल है. ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लेवल पर बात हो रही है. ऑडिटर इसको चेक करता है कि क्या वाकई ऐसा है, उसने रिपोर्ट पेश करनी है इनके बारे में. नेक्स्ट कम्स कि the financial statements provide sufficient disclosures. अब ये sufficient disclosures किस लिए हैं? ताकि users of the financial statement जो हैं वो आसानी के साथ financial statement के बारे में understanding हासिल कर सकें. तो जनाब ऑडिटर ने जब ओपिनियन पेश करना है तो उसमें मैंने आपसे कहा कि उसने अपने ऑडिट क्लाइंट की अकाउंटिंग के बारे में भी ओपिनियन पेश करना है. कुछ और मैटर्स में लाइक बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो ठीक मेंटेन की गई हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग द कंपनीज ऑर्डिनेंस, रिगार्डिंग द जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उन्होंने जो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगी थी उन्होंने जिस तरीके से उन तमाम रिकॉर्ड कीपिंग के बारे में रिक्वायर किया था उसी तरह से हो रही हैं. और फिर अदर मैटर्स में कुछ और चीज़ें भी आ जाती हैं लाइक पाकिस्तान के अंदर जैसे ज़कात की डिडक्शन के रेफरेंस में ऑडिटर्स को कहा जाता है कि आपने अपनी रिपोर्ट में ये बताना है कि ज़कात डिडक्शन हुई या नहीं हुई उस एंटिटी की. लिहाजा ऑडिटर अपनी रिपोर्ट के अंदर अकाउंटिंग और अदर मैटर्स से मुतल्लक बातों को बता रहा होता है कि उसके ओपिनियन में वो ठीक हुई या नहीं हुई. ले जी अब मैं आपको एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट के बारे में बताने जा रहा हूं. एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट का मतलब कि उस ऑडिटर की रिपोर्ट में क्या क्या जरूरी बातें मौजूद होना चाहिए जिनके बगैर वो रिपोर्ट ऑडिटर्स रिपोर्ट कहलाने के काबिल नहीं होगी. वो सिंपल कोई रिपोर्ट तो हो सकती है लेकिन दैट वुड नॉट बी नोन एज एन ऑडिटर्स रिपोर्ट. अब ये वो बातें हैं, ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ने या पाकिस्तान के रेफरेंस में कंपनीज ऑर्डिनेंस ने रिक्वायर की हुई है कि ऑडिटर्स रिपोर्ट में ये कंटेंट्स होना जरूरी है. बिलतरतीब इन्हें हम देख लेते हैं. बाद में तरीक़ेकार ये होगा कि मैं आपको जस्ट इन्यूमरेट करूंगा, आपको मैं अभी सिर्फ ये एलिमेंट्स गिनवा दूंगा. उसके बाद ऑडिटर्स रिपोर्ट जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है हमारा कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 का, वो मैं आपके सामने पढ़ता चला जाऊंगा और इन एलिमेंट्स के साथ रिलेट करता चला जाऊंगा और आपको मालूम हो जाएगा कि ऑडिटर्स रिपोर्ट किस तरह की होती है और उसमें ये तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं. सो द एलिमेंट्स आर नंबर 1 टाइटल ऑफ द रिपोर्ट. नंबर 2 एड्रेसी कि रिपोर्ट किसको एड्रेस की जा रही है. नंबर 3 इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, ये अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ क्या होता है रिपोर्ट में. नंबर नेक्स्ट कम्स मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसके बारे में एक पैराग्राफ मौजूद होता है. देन ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में एक पैराग्राफ मौजूद होता है रिपोर्ट में. एंड देन कम्स ऑडिटर्स ओपिनियन, यहां पर ऑडिटर ने अपना ओपिनियन पेश करना है. और फिर अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे मैंने अभी ज़कात का जिक्र किया. देन कम्स ऑडिटर्स सिग्नेचर
date of the auditor's report and auditor's address. یہ ہیں جی اس کے contents, اس کے elements جن کو اکٹھا کریں تو آڈیٹرز رپورٹ بنتی ہے. اب آڈیٹرز رپورٹ کے بارے میں ایک تو فارمیٹ ہے جو کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آن آڈیٹنگ نے آپ کو دیا ہے, اور ایک فارمیٹ ہے جو کہ کمپنیز آرڈیننس 1984 آپ کو دیتا ہے. ہم کمپنیز آرڈیننس 1984 کو فالو کریں گے کیونکہ پاکستان میں اسی کو فالو کیا جا رہا ہے. لیکن ایز فار ایز ڈفرینس از کنسرنڈ, ڈفرینس کوئی بھی نہیں ہے سوائے چند ایک الفاظ کی تبدیلی کے, اور وہ جو اسپیشل ریکوائرمنٹس کی بات میں نے کی ان اسپیشل ریکوائرمنٹس کے بارے میں. اب یہ جو میں نے آپ کو ایلیمنٹس بتائے ہیں, یہ ایلیمنٹس میں نے پک کیے ہیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے, اور ان ایلیمنٹس کی روشنی میں جو آپ کو رپورٹ پیش کروں گا وہ ہوگی کمپنیز آرڈیننس کی. خود ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ تمام وہ ایلیمنٹس جو کہ اسٹینڈرڈس کے ہیں وہ ہمارے کمپنیز آرڈیننس میں موجود ہیں. لہذا آپ کو دونوں کو ملا کر جو ایک نالج ملنا چاہیے تھا وہ مل جائے گا. صحیح, لیں جی اب ہم شروع کر رہے ہیں آڈیٹرز رپورٹ کو پڑھنا, اور اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس بھی کرتے چلے جائیں گے. یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ ہم کمپنیز آرڈیننس کی رپورٹ جو ہے, جو کمپنیز آرڈیننس میں ایک رپورٹ کا فارمیٹ پیش کیا گیا ہے, اس کو ہم فالو کر رہے ہیں. تو جناب یہ رپورٹ کا فارمیٹ فارم 35A کہلاتا ہے جو کمپنیز آرڈیننس 1984 میں موجود ہے. ٹائٹل کی بات ہوئی تھی سب سے پہلے, دا ٹائٹل از آڈیٹرز رپورٹ, اور اس کے بعد بات ہوئی تھی ایڈریسی کی کہ کس کو ایڈریس کیا جاتا ہے, تو وہ لکھ دیا ٹو دا ممبرز. یاد رہے یہ بات کہ آڈیٹر مینجمنٹ کو رپورٹ نہیں کرتا, آڈیٹر رپورٹ کن کو کرتا ہے, شیئر ہولڈرز کو. لہذا ایڈریسی جو ہوں گے شیئر ہولڈرز ہوں گے, اور شیئر ہولڈرز ہی تو ممبر کہلاتے ہیں. لہذا ٹائٹل اینڈ ایڈریسی دونوں اکٹھے آگے, آڈیٹرز رپورٹ ٹو دا ممبرز. نیکسٹ ہم نے پوائنٹ لیا تھا انٹروڈکٹری پیراگراف کا. اب انٹروڈکٹری پیراگراف میں کیا آڈیٹر بول رہا ہے, اس میں آڈیٹر نے در حقیقت ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو انٹروڈیوس کروانا ہوتا ہے جن کو اس نے آڈٹ کیا, اور جس اکاؤنٹنگ ایئر سے وہ متعلق ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس, ان اکاؤنٹنگ ایئرز کی بات کرنا ہوتی ہے. لہٰذا دیکھیے انٹروڈکٹری پیراگراف کی ورڈنگس کچھ یوں ہوں گی کہ آڈیٹر اب یہ کہہ رہا ہے وی ہیو آڈیٹڈ دا اینیکسڈ بیلنس شیٹ. اینیکسڈ مینس کہ وہ جو اینول رپورٹ ہوتی ہے, آپ نے دیکھی ہوگی اینول رپورٹ, جو پبلش فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جن میں حصہ ہوتی ہیں, ان میں آڈیٹرز رپورٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. انفیکٹ جب بھی آڈیٹر رپورٹ دے گا تو ساتھ میں تمام فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو اس رپورٹ کے ساتھ لگا کر دے گا, اس لیے لفظ اینیکسڈ اس میں لکھا جانا ضروری ہے. اور پھر بعد میں جب وہ پرنٹ ہوتی ہے تو وہ ایک بکلیٹ کی شکل بن جاتی ہے, اس میں رپورٹ کے نیچے تمام فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہوتی ہیں جن کو وہ بھی انٹروڈیوس کروا رہا ہے وہ لگی ہوئی ہوتی ہیں. تو پیراگراف یوں بنتا ہے کہ وی ہیو آڈیٹڈ دا اینیکسڈ بیلنس شیٹ آف اے بی سی کمپنی ایز ایٹ دا ڈیٹ. یہاں پر آپ بیلنس شیٹ ڈیٹ لکھیں گے, سپوزلی 31 دسمبر 2000 سم تھنگ, جو بھی ایئر آپ کا ہے. آپ اس ایئر کو جب آپ اپنی بیلنس شیٹ اپنی اس اکاؤنٹنگ کو لائک اکاؤنٹنگ ایئر کے ریفرنس میں کلوز کر رہے ہیں, اس کو بیلنس شیٹ ڈیٹ کہتے ہیں. تو یہاں پر آڈیٹر آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے اس کلوزنگ ڈیٹ کو جس ڈیٹ پر بیلنس شیٹ بنائی گئی, کہ وی ہیو آڈیٹڈ دا اینیکسڈ بیلنس شیٹ آف اے بی سی کمپنی
as at the balance sheet date and the related profit and loss account, cash flow statement and statement of changes in equity, together with the notes forming part thereof for the year then ended, and we state that we have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purpose of our audit. اب یہ انٹروڈکٹری پیراگراف کی ورڈنگز ہوں گی کہ ہم نے ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو جو کہ ان ڈیٹ سے متعلق تھی آڈٹ کیا، اور جو ہمیں انفارمیشن ریکوائرڈ تھی اپنے آڈٹ کو کرنے کے لیے وہ بھی ہمیں ملی. یہ انٹروڈکٹری پیراگراف ہو گیا. یہاں سے رپورٹ شروع ہوگی آڈیٹر کی. نیکسٹ کمز مینجمنٹس رسپانسبلٹی کا پیراگراف. اب یہاں پر اس مینجمنٹ کی رسپانسبلٹی کے پیراگراف میں آڈیٹر نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جن کو میں نے ابھی انٹروڈیوس کروایا ہے، ان سب فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو بنانے کی ذمہ داری میری نہیں تھی. ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو بنانے کی ذمہ داری کلائنٹ کی تھی، اس کی مینجمنٹ کی تھی. ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو بنانے میں جو اکاؤنٹنگ پالیسیز کی سلیکشن اپلیکیشن ریکوائرڈ تھی، جو اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس کی ریزنیبلٹی تھی، یا جو فائنینشیل انفارمیشن کا ریلیونٹ، ریلائبل، کمپیریبل اور انڈرسٹینڈیبل ہونا تھا، یا جو ڈسکلوجرز کو شو کرنا تھا، ان تمام چیزوں کی در حقیقت رسپانسبلٹی مینجمنٹ کی تھی، میری نہیں تھی. وہ اب دیکھیے کن الفاظ میں بیان کر رہا ہے. اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف دا کمپنیز مینجمنٹ ٹو اسٹیبلش اینڈ مینٹین a system of internal control and prepare and present the above said statements in conformity with the approved accounting standards and the requirements of the Companies Ordinance 1984. Our responsibility is to express an opinion on these statements based on our audit. اب یہ ساتھ ہی آڈیٹر نے اپنی رسپانسبلٹی کا ذکر کر دیا. وہ جو اگلا ایلیمنٹ ہے آڈیٹرز کی رسپانسبلٹی کا، کہ اب آڈیٹر نے اپنی رپورٹ میں مینجمنٹ کی رسپانسبلٹی کی بھی بات کرنی ہے، اور جو اپنی رسپانسبلٹی ہے اس کی بات بھی کرنی ہے کہ جی آئی ایم رسپانسبل فار دس. اب مزید وہ کیا بات کرتا ہے کہ وی کنڈکٹڈ آر آڈٹ ان اکارڈنس ود دا آڈیٹنگ اسٹینڈرڈز ایز ایپلیکیبل ان پاکستان. اب یہاں پر اس نے یہ نہیں کہا کہ تمام اسٹینڈرڈس کو ہم نے فالو کیا، بلکہ جو اسٹینڈرڈس پاکستان میں ایپلیکیبل ہیں ان اسٹینڈرڈس کو فالو کرتے ہوئے ہم نے آڈٹ کیا ہے. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the above said statements are free of any material misstatement. اب یہاں پر آڈیٹر نے پلاننگ کی بات بھی کر دی، اور پھر جن آڈٹ پروسیجرز کو پرفارم کیا اس کے ریفرنس میں بھی اس نے ہنٹ دے دیا کہ جی میں نے اسٹینڈرڈس کے مطابق ان کو پرفارم کیا ہے، اور پھر ریزنیبل ایشورنس کی بات بھی کر دی اور مٹیریل مسٹیٹمنٹ کی بات بھی کر دی. کہ اب وہ دیکھو نا، آڈیٹر اپنی رسپانسبلٹیز کے ریفرنس میں بتا رہا ہے کہ میں نے کیا کیا یا میں کیا کرتا رہا آڈٹ کے دوران. اب نیکسٹ بات اسی رسپانسبلٹی کے پیراگراف میں کہ این آڈٹ انکلوڈس، اب وہ ایکسپلین کر رہا ہے کہ این آڈٹ انکلوڈس examining on a test basis evidence supporting the amounts and disclosures in the above said statements. An audit also includes accounting policies and significant estimates made by management as well as
evaluating the overall presentation of the above said statements. اب یہاں پر یہ بات بتا رہا ہے آڈیٹر کہ what I was supposed to do, اور میں نے کیا کیا اس آڈٹ میں کہ جی میں جو ایگزامینیشن کرتا ہوں آڈٹ ایویڈنس کی وہ ٹیسٹ بیسس پر ہوتی ہے، اور پھر آڈٹ کے دوران اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس اور اکاؤنٹنگ پالیسیز کو بھی دیکھا جاتا ہے جو کہ مینجمنٹ نے بنائی ہوتی ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں یا نہیں. اور پھر نیکسٹ وہ یہ بات کر رہا ہے کہ وی بلیو دیٹ آر آڈٹ پرووائڈس اے ریزنیبل بیسس فار آر اوپینین اینڈ آفٹر ڈیو ویریفیکیشن وی رپورٹ دیٹ. اب یہاں سے اوپینین شروع ہو جائے گا کہ آڈیٹر نے مینجمنٹ کی رسپانسبلٹی بتائی پہلے، پھر اپنی رسپانسبلٹی بتائی کہ میری کیا رسپانسبلٹی ہے، اور اپنی رسپانسبلٹی بتانے کے بعد کہہ رہا ہے کہ اب میں بلیو کرتا ہوں کہ میں نے جو کام کیا ان ساری چیزوں کے مطابق ان پر بیس کر کے میرا اوپینین یہ ہے. اب یہاں سے آن ورڈز جو اوپینین سے متعلق پیراگرافس ہیں وہ شروع ہو جائیں گے. لائک ان آر اوپینین proper books of accounts have been kept by the company as required by the company's ordinance 1984. کہ جو بھی books of accounts company's ordinance 1984 require کر رہا ہے ہمارے audit client نے بنائی ہوئی ہیں، اس کے بارے میں opinion دے دیا. نیکسٹ کیا opinion ہے کہ in our opinion the balance sheet and profit and loss account together with the notes thereon have been drawn up in conformity with the company's ordinance 1984 and are in agreement with the books of accounts and are further in accordance with the accounting policies consistently applied. اب یہاں پر آڈیٹر یہ بتا رہا ہے کہ وہ جو بھی بیلنس شیٹس اور انکم سٹیٹمنٹس، پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ اور جو بھی اس سے متعلق ڈسکلوجرز وغیرہ ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹس آف دا کمپنیز آرڈیننس ہیں، وہ ان کنفارمٹی ود دا ریکوائرمنٹس آف دا کمپنیز آرڈیننس 1984 ہیں. اور پھر اگلی بات یہ کہ وہ جو بیلنس شیٹ اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں ہمیں ڈفرینٹ بیلنسز نظر آ رہے ہیں، کلاسز آف ٹرانزیکشنز نظر آ رہی ہیں، وہ ایگزیکٹلی وہی ہیں جو کہ بکس آف اکاؤنٹس میں موجود ہیں اور اکارڈنگ ٹو دا پالیسیز جو مینجمنٹ نے بنائی ہیں ان کے مطابق ہیں. یہ بات آڈیٹر اب بٹس اینڈ پیسز میں بتا رہا ہے. پہلے آڈیٹر نے اوپینین پیش کیا کہ جو بکس آف اکاؤنٹس بنائی گئی ہیں وہ ان کنفارمٹی ود دا کمپنیز آرڈیننس ہیں. پھر اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ اب جو بیلنس شیٹ اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں فگرز موجود ہیں، جو انفارمیشن پریزنٹ کی گئی ہے ان میں، وہ بھی ان کنفارمٹی ود دا کمپنیز آرڈیننس 1984 ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ بکس آف اکاؤنٹس میں جو فگرز موجود ہیں وہی اٹھا کر ہم نے اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، اکاؤنٹنٹ نے اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں اور ہم نے اس کو آڈٹ کیا. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بکس آف اکاؤنٹس میں کچھ اور ہم نے دیکھی ہوں فگرز اور بیلنس شیٹ میں کچھ اور موجود ہوں، وہ ایگزیکٹلی وہی ہیں جو کہ بکس آف اکاؤنٹس میں موجود تھیں آڈٹ کلائنٹ کے. اس چیز کا اوپینین آڈیٹر اب دے رہا ہے. نیکسٹ کیا اوپینین پیش کرتا ہے کہ دا ایکسپینڈیچر انکرڈ ڈیورنگ دا ایئر was for the purpose of the company's business. اب وہ ایکسپینڈیچر کوئی ایسا نہیں ہے آڈیٹر کے مطابق جو کہ کمپنی کے بزنس سے متعلق نہ ہو، یعنی کہ جو اس کمپنی کا بزنس رہا اس سال میں اس سے متعلق ہی ایکسپینڈیچر اس سال کے اندر اس کمپنی نے انکر کیا اور وہی فائنینشل اسٹیٹمنٹس میں موجود ہے. نیکسٹ کمس دا بزنس کنڈکٹیڈ، انویسٹمنٹس میڈ اینڈ دا ایکسپینڈیچر انکرڈ ڈیورنگ دا ایئر were in accordance with the objects of the company.
یعنی کہ وہ جو بھی بزنس کنڈکٹ کیا اس کے بارے میں بھی آڈیٹر اوپینین پیش کر رہا ہے, اور جو بھی ڈیورنگ دا ایئر انویسٹمنٹس کی اور جتنے بھی ایکسپینڈیچرز کیے ڈیورنگ دا ایئر, وہ کہہ رہا ہے کہ جو کمپنی کے آبجیکٹیوز تھے ان کے مطابق ہی ہے. یہ آڈیٹر کا اوپینین ہے. کنڈکٹ آف بزنس کے بارے میں آپ کلیئر ہونے چاہیے کہ وہ جس نیچر آف بزنس کو لے کر چل رہی ہے کمپنی, وہ نیچر آف بزنس ایگزیکٹلی وہی ہے جو کہ آبجیکٹیوز میں لکھا ہوا ہے. میمورینڈم آف ایسوسیشن ہوتا ہے نا, میمورینڈم آف ایسوسیشن جو کہ کمپنی کو انکارپوریٹ کرنے کے وقت کمپنیز رجسٹرار کے پاس آپ کو جمع کروانا ہوتا ہے, اس کے مطابق آپ کی کمپنی کا نام ہوتا ہے اور آپ کی کمپنی کے جتنے بھی آبجیکٹیوز ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. اب آڈیٹر صرف اور صرف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہی سے متعلق نہیں اوپینین پیش کر رہا ہوتا کہ جی فائنینشیل اکاؤنٹنگ ٹھیک ہو گئی, بیلنس شیٹ ٹھیک بن گئی, بس جی یہ ہمارا اوپینین پیش ہو گیا. نہیں, کچھ ریکوائرمنٹس مزید بھی ہوتی ہیں آڈیٹرز رپورٹ میں جو کہ کمپنیز آرڈیننس سیکھ کر رہا ہوتا ہے آڈیٹر سے. اب یہ اس مزید ریکوائرمنٹ کا ایک حصہ ہے کہ کمپنیز آرڈیننس کہہ رہا ہے کہ آڈیٹر اس کے بارے میں بھی رپورٹ میں اپنا اوپینین پیش کرے کہ اس کے آڈٹ کلائنٹ نے جو بزنس کنڈکٹ کیا ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا آبجیکٹیوز مینشنڈ ان دا میمورینڈم آف ایسوسیشن ہے, اور جتنے بھی اس نے ایکسپینڈیچرز انکر کیے ہیں اور جو بھی اس نے انویسٹمنٹس کی ہیں, جو کیپٹل ایکسپینڈیچرز ہیں, وہ بھی تمام کے تمام اس کے آبجیکٹیوز کے حصول کے لیے یا آبجیکٹیوز کے مطابق ہیں. ان آبجیکٹیوز سے جو مینشنڈ ہیں میمورینڈم میں کوئی بھی چیز بیونڈ نہیں ہے, کوئی اس سے ڈیویٹ نہیں کرتی. یہ آڈیٹر نے اپنی رپورٹ میں بتانا ہوگا. نیکسٹ آڈیٹر اوپینین کیا پیش کر رہا ہے کہ ان آر اوپینین اینڈ ٹو دا بیسٹ آف آر انفارمیشن اینڈ اکارڈنگ ٹو دا ایکسپلینیشنز گیون ٹو اس. اب یہاں پر آڈیٹر اپنے آپ کو سیف بھی رکھ رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ میرے اوپینین کے مطابق اور وہ ایکسپلینیشنز جو مجھے مہیا کی گئیں اور ان انفارمیشن اور ایکسپلینیشنز کے مطابق. اب دیکھ لیجئے آڈیٹر سرٹیفائی کبھی نہیں کر رہا ہوتا, آڈیٹر نے اوپینین ہی پیش کرنا ہوتا ہے. اب ذرا ان الفاظ کو دوبارہ سے سنیے گا, توجہ رکھیے گا. ان آر اوپینین اینڈ ٹو دا بیسٹ آف آر انفارمیشن اینڈ اکارڈنگ ٹو دا ایکسپلینیشنز گیون ٹو اس, دا بیلنس شیٹ, پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ, cash flow statement and statement of changes in equity together with the notes forming part thereof conform with approved accounting standards as applicable in Pakistan and give the information required by the company's ordinance 1984 in the manner so required. And یہ اب انتہائی important الفاظ آ رہے ہیں, and respectively give a true and fair view of the state of the company's affairs as at fulani date, and of the profit or loss, its cash flows and changes in equity for the year then ended. اب یہاں پر آڈیٹر نے اس کی تمام فائنینشل اسٹیٹمنٹس گنوا دی, پانچوں components of the financial statements along with the accounting period. کہ جی یہ پانچوں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے components میں نے آڈٹ کیے اور میرے مطابق, اور جو انفارمیشن مجھے مہیا کی گئی اور جو ایکسپلینیشنز دی گئی مجھے,
یہ تمام کے تمام کمپوننٹس آف دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کس کے مطابق بنائے گئے ہیں؟ تمام ان ایپلیکیبل انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس، انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس کے جو کہ پاکستان میں اپلیکیبل ہیں ان کے مطابق بنائے گئے ہیں، اور کمپنیز آرڈیننس 1984 کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کے مطابق بنائے گئے ہیں. تمام 500 کمپوننٹس، ڈسکلوجرز بھی اس میں آ جاتے ہیں کیونکہ ڈسکلوجرز آپ کو معلوم ہے نوٹس کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور کیش فلو اسٹیٹمنٹ، اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی، پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ یا انکم اسٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ، 500 کمپوننٹس آ گئے. اور نہ صرف یہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کمپنیز آرڈیننس اور اپلیکیبل اسٹینڈرڈس کے مطابق ہیں، بلکہ ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش کر رہے ہیں کمپنی کے بزنس کا، اسٹیٹ آف افیئرس کا. ٹرو اینڈ فیئر ویو یہ ہے وہ اوپینین جو رپورٹ میں پیش کر دیا جاتا ہے کہ ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش کر رہے ہیں. اب جناب آڈیٹر کی رپورٹ میں اس آڈٹ کلائنٹ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ آڈیٹر نے کیا دیا کہ جناب ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش کر رہے ہیں، بات ختم ہو گئی. آڈیٹر نے اپنی تمام رسپانسبلٹیز بتائیں اور پھر جا کر اس نے اوپینین پیش کر دیا. اب نیکسٹ جو میں آپ کے سامنے اس رپورٹ کا حصہ پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ وہ ہے جو اسپیشل ریکوائرمنٹ ہے پاکستان کے اندر آڈیٹرز رپورٹ میں جو موجود ہونا ضروری ہے. وہ ہے جی کہ ان آر اوپینین زکات ڈیڈکٹیبل ایٹ سورس انڈر دا زکات اینڈ عشر آرڈیننس 1980 was deducted by the company and deposited in the central zakat fund established under section 7 of the ordinance. اب یہ وہ ایلیمنٹ ہے جو کہ اسپیشل ریکوائرمنٹ کے تحت کسی بھی ملک کی جورسڈکشن جو ہے وہ رپورٹ کا حصہ بنوا سکتی ہے. پاکستان میں زکوٰۃ کی ڈیڈکشن سے متعلق آڈیٹر کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی رپورٹ میں یہ اوپینین پیش کرے، یعنی کہ اب آڈیٹر اس ایریا میں بھی سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس حاصل کرے گا زکوٰۃ ڈیڈکشن کے ریفرنس میں، اور پھر اپنا اس ریزنیبل ایشورنس پر بیس کرتے ہوئے اوپینین فارم کرے گا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ڈیڈکٹ ہو گئی اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹس آف دا آرڈیننس، وہ جو زکوٰۃ آرڈیننس ہے اس کے مطابق، اور پھر زکوٰۃ فنڈ میں بھی ڈپوزٹ کروا دی گئی. یہاں پر جی آڈیٹر کے اوپینین کا اختتام ہوتا ہے. جو اسپیشلی ریکوائرڈ اوپینین ہے وہ بھی آ گیا. اوور آل اس نے اکاؤنٹنگ پر جو اوپینین دینا ہے وہ بھی آ گیا. فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے بنائے جانے پر، بکس آف اکاؤنٹس کے مینٹین کرنے پر جو اوپینین دینا ہے وہ بھی آ گیا. ایکسپینڈیچرز جو انکر کیے ہیں، جو انویسٹمنٹس کی ہیں اس کے آڈٹ کلائنٹ نے، اور جو بزنس کنڈکٹ کیا ہے وہ بھی اکارڈنگ ٹو دا آبجیکٹیوز آف دا اینٹی ہیں، وہ بھی اوپینین آ گئے. اب یہ تمام اوپینینس آڈیٹر کی طرف سے دیے جا چکے. اب جناب اگلا پوائنٹ آتا ہے اس لسٹ میں، ذرا دیکھیے نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے، سگنیچرز کا. اب سگنیچرز کی جب بات ہو رہی ہے تو یہاں پر سمجھنے کی ایک دو باتیں ہیں. سگنیچر ڈزنٹ مین کہ جی آپ نے صرف نام لکھ دیا اپنا. آڈیٹر کا نام لکھنا سگنیچر نہیں ہے، بلکہ وہاں پر اس کے ہاتھ سے سگنیچر موجود ہونا چاہیے. یہ سگنیچر ہوتے ہیں. کچھ لوگ سگنیچر کو غلط مفہوم میں لیتے ہیں کہ جی نام لکھ دیا سگنیچر ہو گئے. نیور، سگنیچر مینس ہاتھ کے ساتھ آپ کو سگنیچر کرنے ہوں گے، سائن کرنے ہوں گے اس کے اوپر. اب وہ سگنیچر جو ہیں وہ آڈیٹر اپنے نام کے بھی سگنیچر کر سکتا ہے اور اپنی فرم کے نام کے بھی سگنیچر کرتا ہے. یہ بھی موجود ہے ایک آپشن. اور نیم پلس فرمز نیم، ان دونوں کے بھی سگنیچر بنا سکتا ہے. انٹرنیشنلی جو پریکٹس چل رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ سگنیچرز آڈیٹرز کے نام اور
اس کی فرم کے نام کو ملا کر سگنیچرز بنائے جاتے ہیں. پاکستان میں جو زیادہ پریکٹس چل رہی ہے وہ آڈیٹر کی فرم کے نام کے سگنیچرز ہوتے ہیں. اے بی سی اینڈ کمپنی، یہ آڈیٹر کی فرم کا نام ہے. جو میں نے اے بی سی اینڈ کمپنی بولا یہ آڈیٹر کی فرم کا نام ہے. آڈیٹر کی فرم کے نام کے سگنیچرز. آڈیٹر اکیلا اپنے نام سے بھی، اپنی فرم کے نام سے بھی، اور اپنے فرم دونوں کے نام سے، یہ تین آپشنز ہو گئی نا، تینوں آپشنز اس کے پاس ہیں، سگنیچر کر سکتا ہے. اور اگر کسی ملک میں اس کی جورسڈکشن میں ایک بات پر پابندی لگا دی جائے کہ جی صرف آڈیٹر نے اپنی فرم کے نام کے سگنیچر کرنے ہیں، تو پھر باؤنڈ ہو جائے گا آڈیٹر کے صرف فرم کے نام کے سگنیچر کرنے، اب وہ کچھ اور نہیں کر سکتا. پاکستان میں ایسی پابندی نہیں ہے. تو جو پریکٹس رائج ہے پاکستان میں وہ کیا ہے کہ آڈیٹر اپنی فرم کے نام کے سگنیچر کرتا ہے. اب آپ آڈیٹڈ رپورٹس اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ آڈیٹر نے اپنی فرم کے نام کے سگنیچر کیے ہوں گے آڈیٹ رپورٹ کے نیچے. آڈیٹر نے یاد رکھیے گا صرف آڈیٹ رپورٹ کو سگنیچر کرنا ہوتا ہے. آڈیٹر نے فائنینشیل سٹیٹمنٹس کو سگنیچر نہیں کرنا ہوتا. یہ بات بہت اہم اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا. کچھ لوگ یہ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آڈیٹر نے شاید فائنینشیل سٹیٹمنٹس کو سگنیچر کرنا ہے. نو، فائنینشیل سٹیٹمنٹس کو سگنیچر ڈائریکٹرز کرتے ہیں، چیف ایگزیکٹو کرتے ہیں، جو مینجمنٹ ہے وہ کرتے ہیں. آڈیٹر اپنی رپورٹ کو صرف سگنیچر کرتا ہے، اپنی رپورٹ کی ذمہ داری لیتا ہے. نیکسٹ جو پوائنٹ آ رہا ہے دیٹ از ڈیٹ. اب آڈیٹر نے ڈیٹ بھی وہاں پر تحریر کرنی ہے کہ کس تاریخ کو میں نے یہ سگنیچر کیے، یعنی کہ جس تاریخ کو وہ آڈیٹر رپورٹ پیش کر رہا. اب یہاں ایک بات ذہن میں رہے آپ کے کہ آڈیٹر نے اس وقت کی ڈیٹ پلیس کرنی ہے جب اس کو sufficient appropriate audit evidence in all respect مل چکے ہیں. اب sufficient appropriate audit evidence اس کو جب مل جائیں گے وہ والی ڈیٹ وہ لکھ دے گا. اب یہاں پر نارملی کب اس کو sufficient appropriate audit evidence ملتے ہیں؟ کیونکہ جب sufficient appropriate audit evidence ملیں گے تو reasonable assurance حاصل ہوگی، تبھی وہ اپنا کنکلوژن ڈرا کرے گا اور رپورٹ کے لیے اوپینین پیش کرے گا. اب وہ sufficient appropriate audit evidence جن پر بیس کر کے ریزنیبل ایشورنس حاصل ہوتی ہے آڈیٹر کو، وہ نارملی جب تک بورڈ آف ڈائریکٹرز کی اپروول کی میٹنگ نہیں ہو جاتی اس وقت تک کی ڈیٹ ہوتی ہے. اب یہاں پر میں ٹیکنیکلی اگر بات کروں تو ٹیکنیکلی بات کرنے لگا، اس کے بعد بھی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ کے بعد بھی کچھ ایسے ایونٹس ہوتے ہیں کہ جن ایونٹس کے ہونے کے بارے میں آڈیٹر کو آڈٹ ایویڈنس لینا پڑتے ہیں، جنہیں کہتے ہیں ایونٹس آفٹر دا بیلنس شیٹ ڈیٹ اور ایون ایونٹس آفٹر دا بی او ڈی میٹنگ. اب آڈیٹر جو پریکٹس چل رہی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آڈیٹر نے وہ والی ڈیٹ پلیس کرنی ہے اپنی رپورٹ پر جب ڈائریکٹرز نے اپروو کر دی فائنینشیل سٹیٹمنٹس اور ابھی اگلا ہی دن آیا کہ آڈیٹر نے ڈیٹ پلیس کر دی. یاد رہے کہ اس دوران میں آڈٹ ہو چکا ہوتا ہے، سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس حاصل کیے جا چکے ہیں، ریزنیبل ایشورنس پہ آڈیٹر پہنچ گیا، اوپینین بن گیا، سب کاغذی کارروائی ہو گئی. اب آڈیٹر نے جو ڈیٹ پلیس کرنی ہے، جو ڈیٹ لکھنی ہے اس کے اوپر، وہ پریکٹس میں یہ ہے کہ ڈائریکٹرز کی جو میٹنگ ہوتی ہے، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ کے ٹھیک اگلے دن وہ ڈیٹ اس کے اوپر تحریر کر دیتا ہے. ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ درمیان میں کوئی اتنا وقفہ نہ ہو کہ اس کے دوران اگر کوئی ایونٹ اکر ہوئے ہوں تو وہ بھی آڈیٹر کی ذمہ داری میں آ جائیں کہ ان کے بارے میں آپ نے کیا آڈٹ ایویڈنس حاصل کیے تھے. لہذا
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अप्रूवल पर फौरन बाद की जो डेट होती है वो ऑडिटर्स रिपोर्ट की डेट बन जाया करती है। अब यहां एक और बात बहुत अहम है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अप्रूवल बाज जुरिस्डिक्शंस में शेयर होल्डर्स ने देना होती है, तो क्या वो शेयर होल्डर्स की फाइनल अप्रूवल के बाद उसको डेट किया जाएगा? नहीं, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि शेयर होल्डर्स को तो पेश की जा रही है ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो डेफिनेटली उससे पहले की डेट होना चाहिए ना। तो यहां पर जिन कंट्री की जो जुरिस्डिक्शन है वो आपको पाबंद कर रही हो अगर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अप्रूवल जो है वो शेयर होल्डर्स ने करनी है फाइनली, तो फिर उसका यह मतलब नहीं है कि उनकी अप्रूवल के बाद ऑडिटर की डेट होगी, वो तो बात गड़बड़ हो जाएगी। तो वहां पर आप जहन में रख लीजिए कि उससे पहले पहले ही आपको डेट करना पड़ेगी अपनी रिपोर्ट। आपको डेट लिखने के रेफरेंस में कि डेट कौन सी लिखनी है बात मैंने डिटेल से समझा दी है। जो बात जहन में आपने रखनी है पाकिस्तान के तनाजुर में वो क्या है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, हम तो थियोरेटिकली सारी बातें फिर देखते हैं ना, लेकिन अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि शेयर होल्डर्स ने फाइनली अप्रूव करना, डायरेक्टर्स अप्रूव करते हैं, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। हाँ, अब वहां पर जाके शेयर होल्डर्स जो अप्रूव कर रहे हैं वो अप्रूवल एक्सेप्टेंस के लेवल की है कि ओके जी वी एक्सेप्टेड। लिहाजा ये जो डेट होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के फौरन बाद की डेट ऑडिटर्स रिपोर्ट में लिख दी जाएगी। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? आई होप सो। अब लास्ट पॉइंट आता है प्लेस का। ऑडिटर को प्लेस लिखना जरूरी होती है, लाइक वो शहर का नाम कि जिस शहर में उसकी ऑडिट फर्म, वो साथ उधर प्लेस भी लिख दिया करता है। सिग्नेचर, डेट, प्लेस, ये तीनों चीजें इकट्ठी उस पर तहरीर हो जाती हैं। तहरीर मीन्स लिख दी जाती हैं। स्पेशली मैंने इसलिए तहरीर को दोबारा बोला क्योंकि सिग्नेचर के रेफरेंस में ये ना समझा जाए कि टाइप्ड को तहरीर किया जा रहा है। सिग्नेचर आपको हाथ से करना पड़ेगा। नहीं जी, दिस वाज ऑल अबाउट योर ऑडिटर्स रिपोर्ट फॉर द डे, क्योंकि अभी नेक्स्ट लेक्चर ऑडिटर्स रिपोर्ट पर एक और भी है। आपको मैंने फिलहाल जो ऑडिटर्स रिपोर्ट के बारे में बताया वो ये है कि ऑडिटर ने तमाम सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हासिल करने के बाद एक रीजनेबल एश्योरेंस पर पहुंचना होता है और फिर अपना ओपिनियन ड्रॉ करना होता है। और वहां पर ऑडिटर सिर्फ अकाउंटिंग के रेफरेंस में ही ओपिनियन नहीं दे रहा होता, बल्कि कुछ और मैटर्स होते हैं उनके बारे में भी ओपिनियन पेश कर रहा होता है। ऑडिटर ने रिपोर्ट एड्रेस करनी होती है शेयर होल्डर्स को, मेंबर्स को, लिहाजा वो शेयर होल्डर्स को एड्रेस करता है रिपोर्ट। और फिर ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट को सिग्नेचर करना होता है, जो कि उसके नाम से हो सकते हैं, उसकी फर्म के नाम से हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं, और डेट और प्लेस उसमें लिखना होती है। अभी तक मैंने जो आपके सामने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो पेश किया है ऑडिटर्स रिपोर्ट का। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला हम गुफ्तगू करेंगे ऑडिटर्स रिपोर्ट के रेफरेंस में, वो है टेक्निकल बुनियादों पर ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर सेटिस्फैक्शन या डिससेटिस्फैक्शन का लेवल ऑफ द ऑडिटर, यानी कि ऑडिटर क्या अपने उस ऑडिट से जो ऑडिट एविडेंस मिलते हैं उनसे सेटिस्फाइड है उस एंटिटी की अकाउंटिंग और प्रैक्टिसेस के बारे में या नहीं। कहीं कोई इंटरनल कंट्रोल की प्रॉब्लम है, कहीं पर कोई अकाउंटिंग सिस्टम की प्रॉब्लम है, या कहीं पर कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की प्रॉब्लम है, या कहीं पर कोई कंडक्ट, बिजनेस कंडक्ट में कोई प्रॉब्लम है,
یہ ایکسپینڈیچرز اور انویسٹمنٹس اکارڈنگ ٹو دا آبجیکٹیوز ہیں یا نہیں ہے، یا کوئی زکوٰۃ کی ڈیڈکشن کے حوالے سے کوئی پرابلم ہے. یہ سارے کانٹینٹس ہم نے پڑھے نا اس کے، جس پر کہ وہ اوپینین پیش کر رہا ہوتا ہے. اگر کوئی ان کے بارے میں پرابلم ہے تو اب آڈیٹر کس طرح کی رپورٹ پیش کرے گا. سو نیکسٹ لیکچر میں ہم نے جس چیز کو کور کرنا ہے وہ ہے موڈیفائڈ رپورٹ، کہ اگر آڈیٹر کو موڈیفائی کرنا پڑے اپنی رپورٹ تو وہ کیا رپورٹ ہوگی. نیکسٹ لیکچر میں آپ کو جو باتیں بتا رہا ہوں گا اس کے بارے میں ہلکا سا یہ سمجھ لیجئے کہ ہم رپورٹ میں کچھ کوالیفیکیشنز لگاتے ہیں یا رپورٹ دینے سے انکار کر دیتے ہیں یا ہم ایڈورس اوپینین دیتے ہیں رپورٹ کے وقت، یا کوئی میٹر ایسا ہوتا ہے اس کے اوپر ایمفسائز کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم رپورٹ میں لکھتے ہیں. یہ سب کام ہم کب کرتے ہیں یہ انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکشن ہوگی. فی الحال آج کے لیکچر کے لیے جو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں ان کو اچھی طرح سے سیکھ لیجئے گا، اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا، تاکہ نیکسٹ لیکچر کی باتیں آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جائیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.